السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ بہت گرما گرم خبر، اور آہ چیمہ کے پیچھے میڈیا پڑ گیا ہوا ہے اور کچھ حد تک بالکل ٹھیک پڑا ہوا ہے۔ کیس سمپلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، گو کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن ظاہر سی بات اپنا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اور اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ آہ چیمہ جو ہے اس کے بچے جو ہیں وہ ایچ ایس این کالج وہ اسکول میں پڑھتے تھے۔ آہد صاحب جو ہیں وہ گئے ادھر وفاق میں، ان کی بیگم بھی سرکاری افسر تھی، وہ بھی پتہ نہیں گئی تھی کہ یا نہیں گئی تھیں، تو وہ بچوں کو وہاں پہ داخلہ کرایا اور یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہماری سیٹ ریزرو کر لیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پیسے نہیں دینے۔ ویسے بڑی عجیب بات ہے یہ، ویسے میں نے کبھی سنا نہیں ہے کہ آپ سیٹ بھی ریزرو رکھیں اور پھر کہیں کہ ہم نے پیسے نہیں دینے۔ اب اس سیٹ کے سرٹن سیٹیں ہوتی ہیں ہر سکول میں، اس سیٹ کے اگینسٹ اگر ان کو پیسے نہیں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کا بھی تو فائنینشیل ڈرا بیک ہوگا، ان کو بھی فائنینشیل ہٹ پڑے گی۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ اپیرنٹلی مجھے لگ رہا ہے، اور خاص طور پہ میں خبروں کی بیس پہ بات نہیں کر رہا، میں عطا تاڑر نے بھی پریس کانفرنس کی، آہ چیمہ نے خود بھی بتایا، اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ وہی مسئلہ ہے کہ بندہ جب بڑی سیٹ پہ چلا جاتا ہے تو کمینی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں جیسے بڑا بندہ، بڑا اسے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کریکٹر وائز بڑا ہے، عہدے کے لحاظ سے بڑا بندہ ہو، چھوٹی حرکتیں، یعنی کہ بندے خدا کے آپ دیکھو کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے یہ سارے کام کرنے کی، خاص طور پہ آپ وفاقی وزیر ہو چکے ہوئے ہیں، آپ اس طرح کی حرکتیں جب کریں گے تو زیادہ ہائی لائٹ ہوں گے۔ اب ایچ ایس این کی جو ہے بچوں کی وہ تقریباً 55 سے 70 ہزار پر منتھ فیس ہے، اور میرا نہیں خیال کہ چیمہ صاحب آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے، تو آپ یا تو پھر ایچ ایس این میں بچوں کو داخل نہ کروائیں، اور اگر آپ کو سیٹ ریزرو رکھنے کا بہت شوق ہے اور آپ کو ایک ایلیٹ کلاس کا جو ہے حصہ بننے کا بہت شوق ہے تو بھائی جان پھر سیٹ وہ پیسے بھی دیں۔ آپ پرنسپل صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بورڈ آف گورننس کو مانیں، اب بورڈ آف گورننس جو فیصلہ کر رہا ہے وہ صرف اور صرف اس بیس پہ فیصلہ کر رہا ہے کہ آج چیمہ صاحب کو ایڈجسٹ کروانا ہے، صرف یہ ہے۔ اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، یہاں پہ اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں نا یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں گند کتنا مچا ہوا ہے۔ اب میں بھی تنقید کر رہا ہوں اور لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں، یہ تنقید کرنا بڑا آسان ہے، اصل میں ہر بندہ ہی یہ کام کرتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے پریولیج ملے۔ ایک عام چھوٹے سے سکول میں جہاں پہ شاید ویسے ہی داخلہ ہو جائے، لوگ سفارشیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ جی سفارش کی بیس پہ جو ہے نا ہمیں ہمارے بچے کو داخل کروایا جائے، ہر طرح کا ہم یہ دو نمبری کرتے ہیں، لیکن آہ چیمہ مل گیا ہے اور بالکل کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی بیس پہ آپ کہیں، نہ میں وہ یوتھیوں والا سٹائل کر رہا ہوں کہ جی آپ نے یہ کیا تھا تو اس نے بھی کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کے دور میں کیا کیا ہوا، اور خاص طور پہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آئی ایم ناٹ اے پٹواری، سمپل سی بات ہے، جو غلط کام کرے گا میرا وہی اصول ہے، جو غلط کام کرے گا اس کے خلاف بولنا ہے۔ اب کیونکہ یہ پاور میں آ گئے ہیں تو یہ غلط کام کریں گے، ان کے خلاف بولنا چاہیے۔ یہ حرکت اگر چانس بھی تھا تو ایسے موقع پہ جو بڑا بندہ ہوتا ہے نا، جو تمیز دار ہوتا ہے، جو عزت دار ہوتا ہے، وہ خود ہی پیچھے ہو جاتا ہے کہ یار ہم نہیں کرتے، ہم ہائی لائٹ ہو جائیں گے، لوگ بلا وجہ ہمیں کہیں گے کہ ہم نے اپنے اثر و رسوخ جو ہے نا اس کی بیس پہ یہ سارے فائدے اٹھائے ہیں۔ لیکن یہ بہت چھوٹی حرکت اس نے کی ہے۔ اس وقت یوتھ یہ بڑے خوش ہیں، انہیں موقع مل گیا، تو یہ نون والوں کی اپنی بے وقوفی ہے کہ اس طرح کی حرکت انہوں نے کی ہے، یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو اب ظاہر سی بات ہے اس تلاش میں رہیں گے۔ irrespective آف دس، یہ حرکت نہایت ہی گھٹیا حرکت میں آئی ووڈ سے، یعنی کہ ایک چھوٹی سے آپ کرنے کے، آپ اسے کنورٹ کریں فائنینشلی، اینولی کتنا ہوگا، 3-4 لاکھ روپے، اس کو 3 سالوں میں بھی وہ کہہ رہا ہے تو 3 سالوں میں وہ بن جائے گا فی بچہ تقریباً 12 لاکھ روپے کے قریب۔ تو اگر موسٹلی ایچ ایس این میں وہی جاتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ عام بندہ وہ اتنی پسلی رکھتا ہی نہیں ہے میرے جیسا یا کوئی اور عام بندہ کہ وہ ایچ ایس این میں بچوں کے داخلے کرائے، اور اوور اینڈ ابو جو خرچے ان کے ہوتے ہیں، تو جن کو اتنا شوق ہے تو پھر وہ کریں۔ مجھے تو کوئی لاجک سمجھ ہی نہیں آئی، لیکن irrespective یہ تو ایک میٹر تھا کہ اس کے ہوا کیا تھا، کس نے کیا کہا، کیسے ہوا، اصل چیز یہ ہے یہ کیا کیوں گیا، یہ کیوں گھٹیا حرکت کی گئی۔
بلا شبہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ اب وفاقی وزیر ہو گئے ہیں، اس نے گورنر سے کہہ کہ گورنر نون لیگ کا ہے اور اس نے یہ سارے کام کروائے ہیں. کوئی لاجک نہیں بنتی. بے شک یوتھیے اس وقت بھنگڑے ڈال رہے ہوں گے، اندر سے بڑے خوش ہوں گے یوتھیے، پر وہی بات آ جاتی ہے، یوتھیوں میں اتنا کیا کہتے ہیں سوچ نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے کہ جب یہی کام سارے عمران خان اینڈ کو کر رہے ہوتے تھے تب ان کے خلاف بول دیتے. تب تو جناب صاحب نہیں، وہ اس نے یہ کیا تو اس نے وہ کیا. وہ جس طرح خان کرتا تھا کہ میں نے گھڑی بیچی، میں نے سڑک بنانی تھی، پھر میری گھڑی میری مرضی. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے نون لیگ کے سپورٹر جو ہیں وہ چیمہ کو صاحب کو اچھا خاصا دھو رہے ہیں، اور دھونا بھی چاہیے. میں کہتا ہوں یہ ایکچول شعور ہوتا ہے. وہ جو شعور ہے نا، جو 2 نمبر بناسپتی قسم کا شعور عمران خان نے بیچا ہے، وہ شعور نہیں ہے جس میں عمران خان چوری بھی کر رہا ہے اور پھر بھی یوتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب صاحب یہ جو کر رہا ہے وہ بالکل صحیح کر رہا ہے، اس نے کیا، اس نے کیا. یہاں پہ سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ آج چیمہ کو فوکس کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی عمران خان نے یہ کیا یا اس نے کیا. دونوں ہی گھٹیا کام ہیں. عمران خان گھٹیا کام کرے، نون لیگ کا کوئی گھٹیا کام کرے، گھٹیا کام گھٹیا ہوتا ہے. اور اصل شعور جس کے بارے میں بار بار کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ غلط چیز کو غلط کہیں. معاشرے میں یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس طرح معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے. وہ کلٹ کی بیس پہ نہیں ڈیولپ ہوتا کہ جب آپ کسی انسان کو دیوتا بنا دیں اور آپ کہیں کہ جناب صاحب نہیں یہ تو ہوگا ہی صحیح، یہ خود بھی غلط کہے گا تو پھر بھی یہ صحیح ہوگا. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اچھی بات ہے، آہستہ آہستہ معاشرے میچور ہوتے ہیں، اور یہی معاشرے کی اچھے معاشرے کی پہچان ہوتی ہے کہ جب وہ غلط کو غلط کہنا سیکھتے. تو امید ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح چلتا رہے گا. جو غلط کرے گا وہ بولیں گے اور جو ٹھیک کرے گا وہ صحیح ہے. سمپل سی بات. اور اگر میں کہتا ہوں پٹواری اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں ان گالیوں سے جو یوتھیوں کو ابھی تک پڑی ہیں اور پڑ رہی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ ویسا ریئیکٹ نہ کریں جس طرح یوتھیے کرتے ہیں. اٹس بیٹر کہ آپ غلطی مانیں اور اس کی تصحیح کریں اور آگے چلیں. تو امید ہے کہ نون لیگ والوں نے اس سے سبق سیکھا ہوگا. اگر نہیں سبق سیکھیں گے تو پھر آف کورس یوتھیے بھی بیٹھے ہیں، اور جو سوچ بچار رکھنے والے ہیں یا جو نیوٹرل بندے ہیں یا وہ جو غلط کو غلط کہتے ہیں میرے جیسے بھی، تو وہ اس کے خلاف بولیں گے. باقی یہ ہے کہ معاشرہ بھی اپنے آپ کو بہتر کرے. صرف یہ نہیں کہ اب آج چیمہ مل گیا تو اس کو رگڑا ماریں، اپنے گریبان میں بھی سب کو جھانکنا چاہیے. اللہ حافظ.